کرہ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبح اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ بے کراں افلاک پر کروڑہا نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ اتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار کے حکم پر آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا، اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرب فرشتے، کیا کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، جبرائیل تجھے خدا ہی کا واسطہ ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑ دیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منت و سماجتوں پر پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام رفت افلاک سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منت و سماجتوں اور گریہ وزاری کے باوجود حکم خداوندی کے بموجب مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ جب خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے، لاکھوں فرشتے قطار اندر قطار دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد آدم فرش خاک سے اٹھے تو خدا کے حکم پر انہیں بہشت میں لایا گیا، بہشت کے خوبصورت حصے میں جہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور گنے درختوں پر خوش الحان پرندے سما باندھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کاملہ سے جانتے تھے کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک اہم کالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ آخر جس روز حضرت آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے، ملائکہ کے دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایسے شخص کو زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد اور خون ریزیاں کرے گا، کرۂ خاکی کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح و حمد کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر ناراضگی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی اور خدا کے حضور توبہ کر لی۔